تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹاپک ہے ہمارا پروفٹ آدم علیہ السلام کے بارے میں. تو ایکچولی جو ہے اٹ از انٹروڈکشن ٹو سم پرومیننٹ پروفٹس. اس میں آدم علیہ السلام پہلے ہیں اور آگے چل کر ہمیں ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے تھوڑا بہت جو ہے ان کی انٹروڈکشن ہے ان کی لائف کے بارے میں. اور میں ابھی پہلے ہی کہہ رہا تھا جو کل کا ٹاپک ہے آپ اس کو ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہر ایک نے وہ چار چیزیں جو اس میں ہم نے مین لاسٹ میں پڑھی تھی، یعنی انہوں نے مورل کوڈ آف لا جو ہے اپنے فالوورز کے لیے لایا، اور اس کے بعد ایک شریعہ جس کو ہم لیگل کوڈ آف لا کہتے ہیں وہ انہوں نے لایا. اس کے علاوہ ریچول سسٹم جو عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے لایا. اور ایک آخری چیز جو انہوں نے جو ہے پروپیگیٹ کی، اینڈ یو نو دیٹ از دا عبادہ سسٹم آف ریچولسٹک. اور ایک آخری چیز دیٹ از دا بلیف سسٹم جو انہوں نے بلیف سسٹم لایا. ہر ایک کا بلیف سسٹم ایکچولی ایک ہی تھا، تو یہ یونیورسل میسج سب کی تھی. حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے جو کوڈ آف لا جو سب کا تھا، تو ایکچولی وہ کوڈ آف لا ابھی تک ہے. اور دیٹ از وائی وی فائنڈ سملیرٹیز ان ڈفرنٹ ٹائپس آف ریلیجنز ان اراؤنڈ دا گلوب. جہاں کہیں بھی ہمیں ریلیجنز ملتے ہیں تو ان میں سے وہ یونیورسل کوڈ اس کی ہمیں رمق ملتی ہے. رہی بات شریعہ کی، تو شریعہ جو ہے دیٹ کلمنیٹڈ آن دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اختتام پذیر ہوا. اینڈ دیٹ از وائی ناؤ وی سے دیٹ ہی واز دا فائنل میسنجر. اور اس کے لیے جو ہمارے پاس سیل آف پروفٹ ہوڈ کا وہ کانسیپٹ، یا جس کو ہم ختم نبوہ کہتے ہیں، وہ کانسیپٹ اسی اعتبار سے ہے کہ لا جو ہے، شریعہ جو ہے، اب فائنلی شریعہ جو ہے فائنل ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حالانکہ جو لیگل سسٹم ہے یا جو فیتھ ہماری ہے، ایمانیات جو ہے، یا مورل کوڈ آف لا جو ہے، وہ ساری کی ساری تمام انبیاء میں لگ بھگ مشترکہ تھی، تھوڑی بہت ادھر ادھر ڈفرنسز کے ساتھ. Now let us see Prophet آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ان کو کیسے اللہ نے کس طرح سے جو ہے ہیومن کریشن جو ہے زمین پر کس طرح سے سٹارٹ کی، اور اس کے بعد کیا ہوا. So God created Adam alayhi salatu wasalam, the first man and the father of mankind. First and the foremost thing جو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ we believe in the special creation theory. کیونکہ بہت سارے کانسیپٹس ہیں، آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا یا سائنٹیفکلی بہت ساری تھیوریز سامنے ہیں، لیکن وہ ساری تھیوریز ہیں، وہ فیکٹس نہیں ہیں. اس میں ہم آپ نے پڑھا ہوگا کہ سائنس کہتا ہے کہ پہلے ہومونیڈس تھے، ان میں آسٹرالوپیتھیکس، زنجانتھروپس، پیتھیکنتھروپس ایریکٹس، یا وہ جاوا، پیکنگ مین وغیرہ وغیرہ، وہ بہت سارے نیانڈرتھلین مین، بہت سارے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک اسلامی عقائد کا سوال ہے، یا جو بھی جو جس کو ہم کہتے ہیں جو ابراہیمی ریلیجنز ہیں، ان میں کانسیپٹ یہی ہے کہ انسان جو ہے it is a special creation of God, and it started from the single person, that is Adam alayhi salatu wasalam, and he is the father of all the mankind. اور وہی ہے جس سے یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے، ہماری انسانیت کی مخلوق، وہ ساری آگے چلی ہے. We believe strictly in this special creation theory. ہم اسی پر بلیو کرتے ہیں. ہمارے لیے تھیوری نہیں، ہمارے لیے فیکٹ ہی نہیں، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. سو دیٹ از وائی کہ ہم وی نیگلیکٹ آل دوز تھنگس جو بھی ہے، جو ہسٹری پٹ فور کرتی ہے، یا جو سائنس کے اعتبار سے جو تھیوریز پروپیگیٹ کی جاتی ہے. We don't believe in them because we believe in a special creation, that is Adam علیہ السلام. He created him out of clay. کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا، اور یہ مٹی جو ہے اس کو بھی مختلف طریقوں سے جو انبیاء کے بارے میں، جو قصص الانبیاء میں اب بہت سارے اور طریقوں سے، جو قصص النبیین وغیرہ کے اس میں جو باتیں ہم نکل کے آتی ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ بھی اسی زمین کی تھی. اور جہاں آج کعبہ ہے، اسی کعبہ کے گرد کچھ مٹی جو ہے وہ اٹھائی گئی، اور اس سے ایک مولڈ تیار کیا گیا، اس کو ڈالا گیا ایک خاص ڈھال میں. ایک ہے ڈالنا، دوسرا ہوتا ہے ڈالنا، ڈا سے. تو یعنی اس کو ڈالا گیا، یعنی ایک مولڈ تیار کیا گیا انٹو شیپ، اور پھر اس کو ایک شکل دے دی گئی، اس مولڈ کو ایک شکل دے دی گئی. اینڈ ان ڈفرنٹ جو ہمارے مطلب
مختلف جو کتابیں ہیں یا مختلف جو کریشن کی تھیوریز ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے مطلب اس میں بات کی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت زیادہ اس پر جو ہے البدایہ والنہایہ میں کافی لمبی اس کی مطلب توجیحات بیان کی ہے. تو کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ کہیں سے مطلب بہت سارے علماء نے اس پر کام کیا ہے. تو البدایہ والنہایہ میں کریشن کی پوری جو ہے لمبی کہانی ہمیں ملتی ہے، اور اس میں کس طرح سے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، پھر اس میں روح کیسے پھونکا گیا. اور ایکچولی شاید اس پر ایک مطلب عمر سلیمان نامی ایک ینگ ایک اوریٹر ہے، مسلم اوریٹر، اور اس نے ایک لمبی اس کے ایک سلسلہ وار وہ بھی اس کا ہے، شاید یوٹیوب پر بھی آپ کو ملے گا. تو البدایہ والنہایہ کے جو کریشن کے بارے میں ہے، اس میں آپ جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. بہت ساری گتھیاں جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یا جو ہمارا جو ایمان اس کے بارے میں جو ہے ادھورا ہے، تو وہ مکمل ہو جاتا ہے جب ہم البدایہ والنہایہ کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. So God gave him good shape and fashioned him in due proportion and created him in the best molds. اور پھر اللہ نے اس کو سجایا، اچھی طرح سے بنایا، ترتیب دیا، اور اس کے بعد اینڈ کریٹڈ ہم ان بیسٹ آف مولڈس، اور پھر اس کا ایک اس کی ڈھال، اس کا تناسب کے ساتھ بیسٹ مولڈ بنایا، ایک اچھی شکل اس کی بنائی. اور دین گاڈ breathed آف his spirit into Adam، اور پھر اللہ نے اپنی روح میں سے اس میں روح پھونکی. He was taught the names of all things، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کو دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو پورے کے پورے جتنے بھی چیزیں دنیا میں ہیں، جو ان کے نام ہیں، جو تب سے لے کے آج تک جو زمین پر بنیں گے، اور آج سے لے کے قیامت تک جو بھی چیزیں دنیا میں آئیں گی، ان سب کا علم پہلے سے ہی آدم علیہ السلام کو گفٹ میں دے دیا گیا. یہ سارا اللہ نے اس کو سمجھایا. God created him to inherit the earth as a vice regent of God، اور پھر اللہ نے اس کو یہ کہہ کے بنایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، مجھے آپ کو بحیثیت وائس ریجنٹ اس زمین کا بنانا ہے، مجھے آپ کو خلیفہ، آپ کو اس کا بنانا ہے، آپ میرے بعد اس دنیا کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں. دیٹ از دا وائس ریجنٹ، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں. Although the angels raised the question that Adam alayhi salam will spread corruption and shed blood on earth، حالانکہ اس وقت جو وہاں پر جو ایک طرح سے ایک بہت بڑی سبا لگی ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اور سارے کے سارے فرشتے وہاں جمع تھے، اور جنات بھی وہاں پر کھڑے تھے، جن میں جس کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر تھا، اور میں بھی اور بھی بہت ساری مخلوقات جو انٹر گلیکٹیکل جو بھی ہو سکتے ہیں، کریشن جو بھی تھی، شاید وہ بھی وہاں جمع ہوں. تو ان سب کے سامنے اللہ نے جب یہ کیا، یہ مسئلہ ان کو بتایا کہ مجھے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہے، تو اس پر اعتراض جو ہے اینجلز نے کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ he will spread corruption and shed blood on earth، یہ زمین پر فساد برپا کر دے گا، اور اس کے علاوہ خون خرابہ کرے گا. اب ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم کس کی طرف سے ہیں. جو اس وقت ملائکہ نے جو یہ بات کہی، پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ بہت ساری کریشن جو اللہ نے زمین پر اس سے پہلے بنائی تھی، شاید ان کو اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے یہاں زمین پر فساد کیا، جیسا کہ جنوں کے بارے میں پہلے ہی ہے کہ انہوں نے کافی فساد برپا کر رکھا تھا زمین پر. اور اس کے بعد جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا غالب گمان تھا کہ جو شیطان تھا اس کو زمین پر جو ہے حکومت، اس کو زمین کا سلطان الارض بننے جا رہا تھا. یہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو اب جب اس کو سلطان الارض بنایا جانے والا تھا، تو اسی وقت اللہ نے اپنا منشا ظاہر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھے یہاں ایک خلیفہ چاہیے. تو شیطان کو یہ ایک آنکھ نہیں بایا، اور دیٹ از وائی کہ وہاں سے ہی یہ جو ہے ٹاسل سٹارٹ ہو گئی. حالانکہ اعتراض اٹھانے والوں میں انہوں نے پہل نہیں کی، بلکہ ملائکہ نے پہل کی. ملائکہ نے کہا، جنوں نے نہیں کہا، بلکہ ملائکہ نے کہا کہ وہ کرپشن کرے گا، وہ فساد کرے گا، کیونکہ انہوں نے جنوں کی حالت دیکھی تھی زمین پر. So God replied that he knew that they did not know.
لیکن اللہ نے واپس جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلم، میں وہ سارا جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں بحث نہ کریں، آگے چل کر دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے. Then God ordered the angels and the jinn whom he had created before Adam علیہ السلام. اس کے بعد جنوں اور جتنے بھی وہاں ملائکہ تھے ان سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو یا آدم کے لیے سجدہ کرو. تو یہ ایسا جب ان کو حکم ہوا ٹو پروسٹریٹ بفور ہم، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. The angels immediately obeyed the divine commandment. یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ فطرت جو ہوتی ہے وہ انسان کی کس قدر، یا جو مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، تو جب سوال کھڑا کرنے کا معاملہ ہوا تو اینجلز نے سوال پوچھا، لیکن جب حکم ہوا تو تعمیل انہوں نے کر دی. پھر انہوں نے سوال نہیں کیا ہم کیوں کریں گے، اور وہ زیادہ اہل تھے اس بارے میں کہ وہ کہتے یا اللہ ہم آپ کی صرف عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے فیتھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے انسان کو بہت ساری مسائل میں سے گزرنا ہے. اٹ از ناٹ اونلی ریزن کہ جس کی بنیاد پر جو ریشنلزم کا سب سے بڑا توڑ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ریزن کے خلاف جاتی ہے ایمان میں. اسی وجہ سے ایمان جو ہے اٹس ناٹ پیورلی ریشنلسٹک، اٹس ناٹ پیورلی جو ہے یہ ریزن پر پیورلی نہیں ہے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے، جن کو ہمیں سمجھنا ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو ریزن کی بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے اس وقت پوچھ لیتے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم تو آپ کی جو ہم نے ہمیشہ آپ کی جو ہے پوجا کی ہے، آپ کو سجدہ کیا ہے، آج کہاں دوسرے کو کریں گے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. سوال کیا اس وقت جب کریشن ہو گئی، لیکن جب حکم ہوا سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں چلے گئے. یہاں پر انہوں نے اپنی عقل نہیں لڑائی، جہاں لڑانی تھی وہاں لڑا دی، اور یہاں پر انہوں نے سیدھے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. شکریہ شکریہ. مگر یم کس کھے ہوکی بادم ہوکی بادم کس کھے کینزے یس کیا کہوا ووا اس میں. So, but Satan refused to on the grounds that he was better than Adam علیہ السلام. اب دیکھیے جنوں کی حالت، جنوں کا سردار اس وقت جو ہے یہ ملائکہ کا بھی سردار بنا ہوا تھا، اور اس نے کیا کیا، he refused، اس نے بالکل انکار کر دیا سرے سے ہی. اور کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں آپ کو سجدہ کروں گا، وہاں پر بھی اپنے اوپر بات لے لی اور کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، سجدہ تو اس سے مجھے کرنا چاہیے، میں کیوں اس سے کروں، انا خیر من میں اس سے اچھا ہوں. یہ قرآن نے اس کو بتایا ہے. یعنی شیطان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے، لیکن جہاں تک اینجلز کے دیکھنے کا سوال ہے وہ اس کو کریشن کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. دس از ٹو ڈفرنٹ ڈائمینشنز، یعنی ہم ایک ہی بات کو مختلف ڈائمینشن، یہاں سے یہ مسئلہ بھی ملتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ زاویہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. جب شیطان نے اس کو اپنے زاویے سے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھ اس کا موازنہ کیا اور پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں بہتر ہوں. اب خالق کہہ رہا ہے کہ مخلوق میری ہے، جو مجھے مرضی آئے وہ کرو، تو مخلوق کہہ رہی ہے نہیں میں اس سے بہتر ہوں، یعنی خالق کو سمجھا رہا ہے. دس از کالڈ ایروگینس. اسی کو اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، حد سے گزر گیا، حد سے بڑھ گیا. یہاں پر جب حکم ہو اللہ کی طرف سے تو اب آپ یہاں پنگا نہیں کر سکتے ہیں، آپ بحث نہیں کر سکتے ہیں، یہاں حکم کی تعمیل ہوگی، کیونکہ خالق مخلوق کو حکم ہی کر سکتا ہے. ہی از اور ماسٹر، ہی از اور مالک. یہاں نہیں چلے گا بحث، یہاں ریزن نہیں چلے گا، ریشنلٹی نہیں چلے گی، یہاں چلے گا اوبیڈینس، یہاں چلے گا حکم. تو یہ مسئلہ ہے کہ جب سوال کرنے کا معاملہ ہوا تو پیغمبر ان فرشتوں نے سوال کھڑا کر دیا، لیکن جب حکم ہوا سجدہ کرو تو انہوں نے سوال نہیں کیا. اور اس وقت سوال کھڑا نہیں کیا شیطان نے، لیکن جب حکم ہوا تو پھر وہ بفر گیا اور اللہ سے اب بحث کرنے لگا. دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ایٹیچیوڈ. اور یہ ایٹیچیوڈ ایک بلیور کا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے.
بلیور کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو حکم ہوا اس کی تعمیل ہوگی. ریزنز دیکھنا، ریشنلٹی پر پرکھنا، وہ بعد کی بات. فرسٹ کمز ایمان. پہلی بات ایمان ہے. یہ یہاں سے یہ سیکھ ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے. اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک دو باتیں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ شاید کل مجھے 12th کی کسی بچی نے یہ سوال کیا تھا، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کیا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح کیوں ہیں، تو جو باقی مرد ہیں ان کو 4 نکاح ہیں. کہ میں اصل میں یہ بات کر رہا تھا اس وقت کی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے فکس کیا ہے یہ ایکچولی اس کو مطلب روکا ہے اسلام نے، کہ جو پولیجینی جو تھی وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی تھی، اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. تو 4 ایک طرح کا قدغن ہے. اٹس ناٹ اے پرمیشن، اٹس ناٹ اے پرمیشن ایکچولی. تو پھر اس نے بات کی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 11 نکاح تھے، تو اس کا کیا وجہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے تو مطلب کافی کم عمر لڑکی نے سیدہ عائشہ ہماری اماں سے شادی کی. یہاں پر آپ کو ایک بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ پروفٹس کے بارے میں پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم سوال کھڑا نہ کریں. اگر ہم نے سوال کھڑا کر دیا تو ہم ایمان کو پھر ہم ریشنلٹی سے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں. ایمان تو گیا، جبکہ ہمیں اس کے بارے میں ایمان کہا گیا ہے. یہ ایمان کے درجے میں آتا ہے. We have to accept a prophet whether we actually understand his life or not. We have to accept him. یہ سیکھ یہاں سے ملتی. سارے مسائل یہ ایک طرح کی سائیکولوجی ہے انسان کی، کہ وہ آڑے آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں. اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ پھر ایسا کیوں ہے، پھر ویسا کیوں ہے. اگر آپ ایسا ویسا کر کے آپ ایمان کی وہ بنا رہے ہیں، ایمان کی حالت بنا رہے ہیں، so it means you are going somewhere else. You are not believing in something. اگر ریزن پر آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو ریزن ایک خاص معیار تک ہی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. جہاں سے بلیف شروع ہوتے ہیں، ریزن کی کوئی جگہ نہیں رہتی، ریشنلٹی کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے یہاں. کیونکہ یہ بلیف جو ہے، یہ اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایمان کی اصل کاشر پوچھت ونن کہوٹ. یہ ایمان کی اصل پرکھ یہی ہے کہ آپ یہاں پر جو بھی آپ کے عذرات ہیں، جو بھی ہے، keep them aside, let us see them later. میں کوشش کروں گا لیٹر آن ان کو سمجھنے کی. فرسٹ اینڈ the foremost thing is I have to believe in it. یہ سب سے اہم بات اس سے نکل کے آتی. So Satan became the enemy of human race and asked God to give him the permission to lead human beings to. Okay. یہاں پر Satan was sentenced by God to everlasting damnation because of his disobedience. اب چونکہ اللہ کے سامنے ایسی حرکت کرنا، تو یہ تو he actually warranted wrath on him. اس نے اپنے لیے گڑھا کھود دیا. اور یہاں پر اللہ نے کیا کر دیا کہ he was sentenced، اس کو سزا مل گئی with everlasting damnation. اس کو ابدی عذاب میں مبتلا کیا. وہ ابدی عذاب کیا ہے؟ that is called، جس کو ہم لعنت کہتے ہیں. اس کو لعنت مل گئی، اللہ کی ڈیمنیشن مل گئی because of his disobedience. یہ اس کی گمراہی کی وجہ سے، یہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے. So Satan became the enemy of human race and asked God to give him the permission to lead human beings to go astray. آپ دیکھیں کتنا بڑھ چڑھ کے اس کا کیا ریزن کیا ہے اس کا. اب یہ مطلب اپنی غلطی پر پشیمان نہیں ہے، اپنی غلطی پر پشیمان نہیں ہے. غلطی اس نے کر دی. آگے چل کر آپ دیکھیں گے آدم نے بھی غلطی کی، لیکن غلطی کے فوراً بعد اس نے کیا کیا. اب یہاں دیکھیے، یہ غلطی کر گیا اور غلطی کے بعد اللہ سے معافی طلب کرتا تو اللہ مہربان ہے، معاف کر دے رہا. اس نے کہا مجھے پرمیشن چاہیے. اللہ نے کہا کس چیز کا پرمیشن؟ کہا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں. دس از ایٹیچیوڈ. یعنی اپنا مطلب اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہا ہے، غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا اور کام خراب کر دیا. اب اللہ سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے اس کے لیے مجھے ٹائم دے دیجئے تو میں ان سب کو گمراہ کر دوں. Then God created a female companion for Adam. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک فیمیل کمپینین. اس کے بارے میں بھی آپ البدایہ والنہایہ سے
دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوا علیہ السلام کو کس طرح سے پسلی سے نکالا گیا، اور اس کے بعد اینڈ اٹ واز اے فیمیل کمپین. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں گے جو وہ جنگلوں میں وہ دکھاتے ہیں کہ مطلب وہ وائلڈ لائف کو دکھاتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سیریلز آپ مختلف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جب دو ہیومن بینگز کو دکھایا جاتا ہے تو اٹ اٹریکٹس پیپل. اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ، کیونکہ ہمارے دادا پردادا یا جو ہمارے اصلی آبا و اجداد جو تھے، وہ انہوں نے اس طرح کی زندگی جنگلوں میں گزاری. اٹ از دیٹ از وائی اٹ از alluring ٹو ہیومن آئی. اور اسی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے انسان کہ کس طرح سے ہم نے یا ہمارے اینسسٹرز نے کس طرح سے یہ سفر کیا ہے لائف کا. سو شی بیکیم ایڈم علیہ السلام کمپینین اینڈ اسپاؤس ان پیراڈائز. اب وہ اس کی کمپینین یعنی خاتون ساتھی ہو گئی، فیمیل کمپینین وہ تھی، اور اور اس کے علاوہ شریک حیات بھی ہو گئی. They were prohibited the use of only one thing in the entire paradise. اب یہاں بھی ایک مسئلہ کہ اب پورے کے پورے پیراڈائز میں ان کو کہا گیا کہ جاؤ جو مرضی ہے عیش کرو، لیکن ایک چیز نہیں کھانا، ایک چیز نہیں کھانا. پورے کے پورے جنگلات بھرے ہوئے ہیں، میوے ہیں، ہر چیز ہے، اور پھر کہا گیا ایک چیز نہیں کھانا. Satan used this prohibition as a vantage point. اور شیطان کو تو اسی کا خیال تھا، وہ اسی مقام اسی کو وہ اس نے بنایا. ہی used the prohibition. اس نے یہ جو ممنوع چیز تھی اسی کو اس نے وینٹیج پوائنٹ میں یہ اس کو لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ گیا ہے، یہ نقطہ میں استعمال کر سکتا ہوں، فرام وچ ٹو اٹیک دیم، جس کے ذریعے سے میں ان پر حملہ آور ہو سکتا ہوں. ہی انیشیٹڈ دیم ٹو رانگ ڈوئنگ بائی سیئنگ دیٹ. اور اس نے انہیں اکسایا غلط کرنے کے لیے. کیا that the thing from which they were kept away was the most important thing in paradise. یہی حال آج حلال حرام کا ہے. اس دنیا میں بھی ہماری حالت یہی ہے. اتنی ساری چیزیں اللہ نے حلال کر رکھی، ہم پھر بھی حرام کے پیچھے ہیں. چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہے، چاہے وہ روٹی کمانے میں ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے حلال ذرائع اللہ نے کھلے رکھے ہیں، لیکن ہم پھر بھی حرام کی طرف جا رہے ہیں. تو اتنے انٹائر یونیورس میں ہمیں حرام کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا انٹائر انٹرپرائز دیا گیا، تو پھر ایک ہی چیز کی طرف اس کو جو ہے اکسایا شیطان نے کہ نہیں نہیں یہ چیز دیکھو نا، یہ سب سے اچھی چیز ہے آپ کے لیے. وہی ہو رہا ہے آج بھی دنیا میں. اور اگر ہم اس کیمسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایزی ہے انسان کے لیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. آدم علیہ السلام اینڈ ہز وائف گاٹ ٹیمپٹڈ. ہماری جو لالچ جو ہے، لالچ میں آنا انسان کی یہ خاصیت، ازلی خاصیت ہے. اینڈ فائنلی ایٹ دا فروٹ آف دا فوربڈن ٹری. اور خطا کر گئے اور اس سے کھا گئے اس سے، چاہے وہ اب ایپل ٹری تھا یا گندم دانا تھا، وٹ ایور دیٹ واز. گاڈ ہیز نیور. اب یہ ڈس اوبیڈینس والا معاملہ ہے، چاہے یہ کون سی، چاہے وہ ٹری حلال تھا یا حرام تھا، وی ڈونٹ نو، لیکن اٹ واز prohibited by Allah, so it was haram. So the disobedience of theirs removed the clock of safety from their bodies. اور جب انہوں نے disobedience کی، جب انہوں نے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی، تو ان سے کیا ہوا کہ جو ان کے اوپر حفاظت کا لبادہ جو اللہ نے ان کے اوپر رکھا تھا، جو عزت کا مقام دیا تھا ان کو کپڑے پہن کے، تو اس کو اتار دیا گیا. اب یہاں پر بھی آپ دنیا میں دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اسی کا دشمن ہو جاتا ہے. کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر وہ اسی کے خلاف ہو جاتا ہے. اسی مطلب جو عزت کا مقام اس کو دیا گیا ہے، شیطان اسی کے پیچھے ہے، اور اس سے یہ دھیرے 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 یہ کپڑے نکالوا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جنت میں اس نے کیا. They started to feel absolutely helpless in the world where they had every convenience and total safety. اب یہ ایسی دنیا میں اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے جس میں ان کو ہر طرح کی خوشیاں حاصل تھی. وجہ کیا تھا؟ پریشانی کیوں ہو گئی؟ پریشانی اس لیے بیکاز آف دا ڈس اوبیڈینس. یہی حال انسان کا بھی دنیا میں ہوتا، ہر چیز ہونے کے باوجود انسان پریشان کیوں؟ بیکاز آف دا ڈس اوبیڈینس. ملا کے دیکھیے، آپ کو یہ خود بخود سمجھ آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں. اس کو پھر سے ہو سکے تو اس کو پھر سے ایک مرتبہ سن لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گا میں نے کیا باتیں کی ہے. کیونکہ جلدی میں آپ سن رہے ہیں تو پتہ نہیں ساری باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہے یا نہیں. Then Adam and Eve علیہ الصلوۃ والسلام realized that they had committed a great sin.
اب یہاں پر ان سے نافرمانی ہو گئی اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے غلطی کر دی، اینڈ دیٹ اللہ واز اینگری ود دیم. اللہ ان پر ایکچولی جو ہے جو ہے اللہ کا غضب ان پر ہو گیا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. So they sincerely repented and God turned to them mercifully, pardoned them and gave them guidance. اب دیکھیے شیطان کے ساتھ موازنہ کیجئے، انہوں کو ریئلائز ہو گیا غلطی ہو گئی، اسی لیے یہاں اتنے بڑے جنت میں ہر چیز ہے، لیکن ہمیں یہاں اب پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. تو ان کو ریئلائز ہو گیا نہیں ہم نے ڈس اوبیڈینس کی، اور فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر دیا. اور اللہ از سو پیشنٹ فار ہز کریشن. وہ جس کو کہتے ہیں نا ماں سے ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر ہے اللہ، اور معاف کرنے والا ہے. وہ آئے واپس، اور اللہ نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ گائیڈ بھی کر دی. Adam alayhi salam and his wife were commanded by God to get down from paradise and settle on earth and to follow the guidance to be sent by God. پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اتر جاؤ یہاں سے اور زمین پر رہو، اور جو گائیڈنس آپ پر آئے گی، یعنی جو بھی پروفیٹس یا جو آپ کو ہم بھیجیں گے، تو آپ اس پر عمل کریں گے، اور آپ کا مسئلہ جو ہے اب حل ہو جائے گا. فائنلی آپ کو اگر واپس آنا ہے اس گھر میں، تو اب آپ کو یہ مسئلہ یہاں کا جو آپ نے کیا یہ مسئلہ آپ کو دنیا میں حل کرنا ہے. یعنی وہاں آپ کو پروہیبیشنز رہیں گی، ان پروہیبیشنز سے نکل کے آپ آئیں گے تو اوکے یو آر ویلکم بیک ٹو یور ہوم. اصل میں دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے عارضی ہے، جنت ہماری جاگیر ہے، اصل میں ہمارے دادا کی جاگیر ہے، اینڈ وی آر ایکچولی لانگنگ فار دیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی شخص دنیا میں کوشش کرتا ہے مطلب پیسہ کمانے کی، جاگیر بنانے کی، اس کا اصل کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اٹ از ایور لاسٹنگ، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے. لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی چیز نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی، بار بار قرآن نے یہی کہا کہ ہمیشہ رہنے والی جگہ جو ہے وہ دوسری ہے. آپ غفلت میں پڑ رہے ہیں، آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے. اٹ از اے ٹرائل، یہاں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کو یہاں پر سب کچھ نہیں کرنا ہے، سب کچھ تو اوپر ہونے والا ہے. تو اب اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں، بیکاز آف دیٹ ویری تھنگ جو ہمیں پہلے سے ہی ملا ہے، دیٹ از دا ٹیمپریشن، وہی لالچ، وہی تمنا کہ نہ ہم وہ جذبہ خلود کہ ہم یہاں ہی بیٹھے، ہم جو بھی ہمیں ملا ہے یہ ہم سے چھین نہ جائے. یہ ساری چیز اصل میں انسان کی پریشانی کا باعث ہے، اور یہ وہاں بھی ہماری پریشانی کا باعث بنی اور وہاں سے ہم نکل آئے، اور اب یہاں بھی یہ ہماری پریشانی کا باعث ہے. وہاں بھی شیطان ہمارے پیچھے اور یہاں بھی شیطان ہمارے پیچھے، وہاں بھی لالچ ہمارے پیچھے، یہاں بھی لالچ ہمارے پیچھے. لیکن ہمارا سیویئر صرف ایک چیز، دیٹ از دا ریپینٹنس، وہ ہے توبہ. واپس بار بار لوٹ کے آنا، لوٹ کے آنا، تھک ہار کے واپس اللہ کے ہاں گڑ گڑانا، اور اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا. دس از ایکچولی ہیومن. یہی انسانیت کی اصل خصلت ہے. اگر کسی میں یہ ہے تو وہ فائنلی ہی ول گیٹ ٹو دا پوائنٹ، وہ وہاں اس جگہ پر واپس چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ اصل فلسفہ ہے اس ساری کہانی کا. So God commanded them to do good deeds and prove themselves as his obedient servants in order to return back to his eternal paradise after death. یعنی اب اس کے لیے یہ قدغن لگائی گئی کہ اب جو کمانڈمنٹس آپ کو ملیں گے، جو حکم آ جائے گا، جو اللہ کے نبی آپ کو بتائیں گے، اس دنیا میں آپ کو وارن کرنے والے آ جائیں گے، بشیر و نذیر آ جائیں گے، پیغمبر آ جائیں گے، ان کی باتیں سنو، ان پر عمل کرو، واپس مجھ سے ملو، آ کے ملو، اینڈ ان دا پیراڈائز. اور یہ پیراڈائز جو انگریزی میں ہم جنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اٹ از فرام فردوس. تو یہ فردوس سے ہے، یعنی وہ اور فردوس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی البدایہ و نہایہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں فردوس میں اللہ نے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ کہاں بھی پیدا ہو اس کائنات میں، ہر انسان کے لیے فردوس میں ایک پلاٹ ریزرو ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. میں باقی جنت کی بات، یہ اعلیٰ ڈگری کا جنت ہے، پیراڈائز جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اٹ از فرام فردوس. فردوس کو اصل میں پیراڈائز کہتے ہیں. تو جو پیراڈائز ہے یا فردوس جو ہے، جنت الفردوس جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، جنت الفردوس میں ہر شخص کے لیے اس کا پلاٹ ریزرو ہے. We have to only claim, we have to go back, we have to qualify only
تو ہمیں ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے صرف وہاں جانا ہے اپنی سیٹ لینے کے لیے. تو آئی ہوپ ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں فردوس میں وہ اپنی جگہ واپس کر دے. ہاں اپنے ہی رحم سے ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں اتنی، ہم اس کا کچھ بھی نہیں، جو نہ شکر کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. اب وہ اپنی ہی جو کریمی ہے اس کے عوض ہمیں وہ فردوس کا ٹکڑا لوٹا دے. تو آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے اور آپ بھی میرے لیے یہ دعا کریں. تھینکس اے لاٹ. اگر کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک.